ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور دی روح دے مطابق قلباً عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک غزوہ ہند لبیک۔ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیاں، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قبل سادہ طرح موضوع سامین آج دے درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت حماد قرشی رحمتہ علیہ جنہاں تذکرہ نفحات الانس وچوں کران گے کچھ آپ اچھے درجے دے اللہ والیاں وچوں سگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اندے بھی رب سونے فرمایا کہ اولیاء اللہ نے میرے دوست نے چونکہ انہاں نفس و شیطان دنیا ماسوا اللہ انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو کے شیطان دے تمام افلاطونی پروگراماں تو قلب نوں ہمیشہ لئی منہ موڑ کے قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کیتا اور صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف علم حاصل کیتا، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل چ الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، نوری جاگ لوایا اور اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کیتا۔ پھر انہوں نے زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کیتے، اپنے اندر نورانی کیتا۔ پھر روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حاضری کا شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کی تھی جڑا انسان دی زندگی کا مقصد ہے۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا اللہ رب کا منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ والے فرماندے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ میں تیری شاہ تک تو بھی نیڑے ہاں۔ تے اے اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے، اور انہیں اللہ والے چو حضرت حماد قرشی رحمتہ علیہ آپ بغداد دے رہن والے سگے۔ حضرت جعفر خلدی رحمتہ علیہ فرماندے آئے جدو کئی دن میں حضرت حماد قرشی رحمتہ اللہ نہ دیکھیا تے میں انہوں دے گھر گیا تو نہیں سی تے میں بیٹھ گیا۔ جدو آئے تے میں حجرے وچ گیا اس ویلے گھر وچ کھان نوں انہاں کو کچھ بھی نہیں سکا۔ آپ نے اپنی بیوی دی سر دی اوڑھنی لئی بازار جا کے فروخت کیتا اور ساتھیاں واسطے کھان پین دی کچھ چیزاں لے کے آئے۔ اسی دوران ایک شخص سونے دے 30 دینار لے کے آپ کو آیا اور آپ دی خدمت پیش کیتے کہ حضور نظرانہ قبول کرو۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں لینا، میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر انہیں قسم دتی ہے آپ نے پھر بھی نہ قبول لیا تے آپ دی بیوی نے اندروں آواز دتی ہے کہ تسی میری سر دا چادر ویچ آئے ہو تے ہدیہ کیوں نہیں قبول کر دے؟
تو جدوں حضرت جعفر خلدی کہندے میں جنید دے کول گیا، حضرت جنید بغدادی نے واقعہ سنا ہے، جنید بغدادی نے حضرت حماد نو بلایا اور پوچھیا کی وجہ ہے، کیوں نہیں نظرانہ قبول کیتا؟ وہ کہندے جدوں میں چادر ویچن بازار چ گیا سگا تے میں غیب تو آواز سنی کہ جڑا کم ساڑے دوستاں دی خدمت واسطے تو کیتا یہ جواب تیرے کول آئے گا، اور وہ 30 دینار دا جواب سگا۔ حضرت جنید فرما دے کہ تو اچھا کیتا کہ انہوں نہیں لیا، کیونکہ لینا اس عمل تے دلالت کردا ہے کہ تو اپنے عمل نو مقبول جانیا اور عمل دے قبول ہون دا حکم لگاونا مناسب نہیں ہے۔ حضرت حماد دی تعلیمات آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ہر عمل خالص خدا واسطے کریے، خودی رضا واسطے کریے، نہ کہ اجر واسطے۔ اللہ سونے دی محبت سے سارا کام کریے، تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہوگی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ نفس و شیطان دنیا معاصوہ اللہ دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہوں نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا